بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور آپ کی لگتے جگر سید النساء للعالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، جو اسد بن ہاشم بن عبد المناف کی بیٹی تھی۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو تراب رکھی۔ آپ بچپن میں مسلمان ہوئے اور ایک مشہور قول کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ حضرت محمد بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت عثمان کے بعد ان کے گھر آئے، پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور اپنا دروازہ بند کر لیا۔ لوگوں نے آپ کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، یہ شخص تو قتل ہو چکا اور لوگوں کے لیے خلیفہ کا وجود لازمی ہے، اور ہم آپ سے بڑھ کر کسی اور کو اس منصب کا حقدار نہیں سمجھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا کہ میرا خیال چھوڑ دو، تمہارے حق میں میرا وزیر بننا امیر بننے سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم آپ سے بڑھ کر کسی اور کو اس منصب کا حقدار نہیں سمجھتے۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہارا اصرار ہے تو میری بیعت یہاں خفیہ نہیں ہو سکتی، لیکن میں مسجد کی طرف نکلتا ہوں، پھر وہاں آ کر تم میں سے کوئی شخص میری بیعت کرنا چاہے تو کر لے۔ چنانچہ آپ مسجد النبوی میں چلے گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے تمام مہاجرین اور انصار نے آپ کی بیعت کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اس موقع پر بیعت نہ کی تھی، مثلا حضرت سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب نے بیعت کر لی تھی، اور یہی قول مشہور ہے۔ البتہ حضرت سعد، عبداللہ بن عمر، محمد بن مسلمہ نے جنگ میں آپ کا ساتھ نہ دیا تھا، جبکہ بیعت تو انہوں نے اسی وقت کر لی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عوف بن ابی جمیلہ فرماتے ہیں کہ میں حسن بصری کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ شہادت عثمان کے وقت مدینہ میں موجود تھے۔ چنانچہ لوگوں نے صحابہ رسول کا تذکرہ شروع کر دیا تو ابن جوشن عطفانی حضرت حسن بصری سے کہنے لگا، اے ابو سعید، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کی وجہ سے عیب لگایا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری اس قدر غضبناک ہوئے کہ غصے کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں ہونے لگے، اور فرمایا، تو پھر اس وقت کس کی اتباع کی جاتی؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالماً شہید کیا گیا تو لوگوں نے اپنے میں سے بہتر انسان کی طرف رجوع کیا اور اس کی بیعت کر لی۔ اگر ان کی بیعت نہ کرتے تو کس کی اتباع کی جاتی؟ حسن بصری اس بات کو بار بار دہراتے رہے۔ ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ امام ابو العباس احمد بن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے اس شخص کو بدعتی قرار دینا منسوس ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں توقف کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی خلافت میں توقف کرنے والا اپنے گھریلو گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے،
और उन्होंने ऐसे शख्स से बाइकाट का हुक्म दिया है। इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि इमाम अहमद समेत तमाम आइमा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खिलाफत का मुस्तहिक समझने में तरदीद नहीं करते और ना ही वो आपके खलीफा बरहक होने में शक करते हैं। चुनाचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा कराम में से अफजल सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माबैन फजीलत में उनका इख्तिलाफ है। लेकिन अक्सर का नज़रिया ये है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अफजल हैं। ताहम उनका इस बात पर इत्तफाक है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो छोटे बरहक खलीफा हैं। इस बयान का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें जिसका नाम है जंगे जमल।